اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا۔ کل بات چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جو ہے ان کے گھر پر رہ کر جو ہے 8 یا 10 سال جو ہے ان کے گھر پر رہیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں 10 سال پورے کر چکے تھے۔ روایت سے حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ 10 سال جو ہے موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے گھر پر رہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام 10 سال جو ہے پورا کر چکے تو اپنے اہلیہ کے ساتھ جو ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ جو ہے وہاں سے نکل گئی، اور وسار بأہلہ، اور اپنی اہلیہ کو لے کر کیا ہوا، وہاں سے نکل گئی، اور آنس من جانب الطور نارا، تو جیسے ہی نکلے تو رات جو ہے اندھیری ہو گئی تھی، رات ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا، اور ان کی اہلیہ جو ہے حمل سے تھی، ان کو پیٹ میں بھی درد ہو رہا تھا، تو جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ قال لأہلہم قصوا، آپ یہاں پہ رکیے، انی آنست نارا، میں نے جو ہے ایک آگ دیکھا ہے دور سے، یعنی جو ہے اس کو آنس من جانب الطور نارا، کہ جو طور کی وادی ہے وہاں سے جو ہے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کو جو ہے آگ نظر آئی۔ اسی جگہ پہ جو ہے سمجھیے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے تو وہاں جا کے دیکھا کہ اور اپنے اہلیہ سے بھی کہا کہ جو ہے میں ایک آگ لانے جا رہا ہوں، میں دیکھا ہوں، تو لعلی آتیکم منہا بخبر، تو ہو سکتا ہو کہ میں وہاں سے جو ہے کچھ اچھی خبر لے کے آؤں، یا کچھ آگ کا جو ہے بخیر من او جذوۃ من النار، یا ہو سکتا ہو کہ وہاں سے آگ کا تھوڑا سا جو ہے گولا، کچھ آگ کا حصہ جو ہے ہم آپ کے پاس لے کے آ جائیں، لعلکم تصطلون، تاکہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو گرم محسوس کریں، آپ جو ہے آگ کو جو ہے سیک سکیں اپنے آپ کو۔ آگے فرمایا کہ فلما اتاہا نودی، جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے پہاڑ کے پاس، آگ کے پاس، تو من شاطئ الوادی الایمن، تو دائیں جانب کی طرف سے جو ہے جو فی البقعۃ المبارکۃ، جو بہت ہی مبارک اور مقدس علاقہ جو کہلاتا ہے اس جگہ پہ گئے، اور من الشجرۃ، اس جگہ پہ جو ہے مقدس جگہ پہ جو ہے ایک درخت تھا، تو اس درخت سے آواز آئی کہ ایا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی اللہ ہوں اور تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ یعنی ایک درخت سے آواز آئی، ایک درخت کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے، اور حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایسی جگہ سے آواز آئی، چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی، تو جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آتا آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس لیے وہ ڈر گئے، اس لیے اللہ نے کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ ڈرو نہیں، انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، اور رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار میں ہی۔ آگے فرمایا کہ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہا کہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس لاٹھی کو جو ہے نیچے پھینک دو، تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو نیچے پھینکے تو فلما رآہا تہتز، تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ لاٹھی جو ہے حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا، کأنہا جان، جیسے کہ جو ایسا لگا کہ سانپ، اژدہا جو سانپ ہوتا ہے اس طرح سے بن گیا، تو جیسے ہی وہ سانپ کی شکل اختیار کرنے لگا لاٹھی، تو ولا مدبرن، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے، اور ولم یعقب، اور پیچھے گھوم کے دیکھے بھی نہیں، جیسے کہ اگر پیچھے سانپ لگ جائے یا کتا لگ جائے تو پھر وہ پیچھے، اس کو پیچھے نظر نہیں آتا، وہ آگے ہی بھاگتے رہتا ہے نا۔ جیسے کہ کبھی کبھی جو ہے ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں، ایک بوڑھا آدمی جو ہے بہت جو ہے آہستہ آہستہ چل رہا تھا پارک کے اندر، تو ان کی اہلیہ کہنے لگے اتنا دھیرے کیوں چل رہا ہے، بس ایسی واکنگ کر رہے ہیں، تو وہ کتا پالی ہوئی تھی، ان کے پیچھے کتا لگا دیا، ہو گیا جو ہے آدھے گھنٹے میں جو ہے پورا پارک گھوم لیا وہ۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے جو دیکھا سانپ تو ڈر گئے، اور مدبرن مانا آتے بھاگنا، اور ولم یعقب، پیچھے مڑ کے دیکھے بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ ڈرو مت، اقبل ولا تخف، آپ ڈریے مت، گھبرائیے نہیں،
انکا من الآمنین، آپ بالکل محفوظ ہیں، امن و امان ہے اور سکون سے ہیں، آپ رہیے، گھبرائیے نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جو پہلے لاٹھی تھا ویسے ہی بن جائے گا، صرف آپ مطلب اس کو اٹھا لیجیے۔ آگے فرمایا کہ اس سلوک یدک فی جیبک تخرج بیضاء، اور آپ اپنے ہاتھوں کو جو ہے بغل میں جو ہے ڈالیے، اور بغیر کسی بیماری کی وجہ سے وہ ہاتھ جو ہے چمکتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، وہاں سے نکالیے گا تو آپ ہاتھ جو کیا ہوگا، چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ آگے فرمایا کہ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحِكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اب کیا ہوگا کہ جب دیکھیے یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر بھی رہے تھے، دوسرا ان کے ہاتھ سے جو ہے ایک معجزہ ظاہر ہوا، تو ایسے حالات میں ڈر جاتا ہے انسان، اس ڈرنے کی بیماری، اس بیماری کا علاج بھی بتلایا۔ علاج کیا بتلایا کہ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، جب بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، ڈر محسوس ہو، تو اسی ہاتھ کو اپنے جسم سے جو ہے لپٹ لیجیے، کیا کیجئے، اپنے ہاتھوں کو جو ہے جسم سے لگا لیجیے، لپٹا لیجیے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ بالکل گھبرائیے گا نہیں، ٹھیک ہو جائیے گا۔ آگے فرمائیں کہ برہانانی، یہ دو معجزے جو ہیں آپ کے لیے بہت بھاری معجزے ہیں، کیا ہے، بہت بھاری معجزہ ہے، بہت بھاری نشانیاں ہیں، کس کے لیے، جو آپ فرعون کی طرف سے جا رہے تھے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یہ دو نشانیاں ایسی ہیں، بہت بھاری نشانیاں، الی فرعون، تو آپ فرعون کے پاس جو ہے یہ دو نشانیاں لے کے جائیے، وملئہ، اور ان کے جو سردار ہیں، جو ان کے جو ساتھ رہنے والے ہیں، جو ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں، ان کے پاس بھی آپ جائیے، ان کو جو ہے دین کی دعوت دیجیے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ سارے لوگ جو ہے فاسقین لوگ ہیں، بالکل گنہگار لوگ ہیں، ہماری نافرمانی کر رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربی، اے میرے پروردگار، انی قتلت منہم نفسا، میں نے ایک شخص کو جو ہے، قبطی شخص کو جو ہے قتل کیا تھا، یعنی فرعون کے جو اس کے جو ماننے والے تھے، قتل کیا تھا نا، ایک جو مکہ جو مارا تھا تو مر گیا تھا، اسی پہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، میں نے جو ہے ایک شخص کو جو ہے، انہی میں سے ایک شخص تھا، اس کو ہم نے قتل کر دیا تھا، تو فاخاف، میں ڈر رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ ان یقتلون، جیسے ہم وہاں جائیں فرعون کے سامنے، فرعون کہیں ہم کو قتل نہ کر دے، یہ ڈر ہم کو ہے، تو لہٰذا آپ کیا کیجئے کہ وہ آخی ہارون، ہارون علیہ السلام جو میرا بھائی ہے، وہ افصح منی لسانا، وہ اس کی زبان بالکل صاف ستھرا ہے، وہ جب بات کرتا ہے تو اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، اچھے انداز میں بات کرتا ہے، تو آپ ایک کام کیجئے کہ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ رِدْءًا، آپ ان کو جو ہے میرے ساتھ مددگار کے لیے، میرے ساتھ رہیں گے تو ہمارا ہیلپ بھی کریں گے، کچھ بولیں گے بھی وہ بھی، تو ان کو جو ہے ہمارے ساتھ مددگار کے لیے جو ہے بھیج دیجئے، کہ یصدقنی، وہ ہمارا کیا کرے، تصدیق کرے، لوگوں کو بتلائے نہیں واقعی میں جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بالکل سچ بات کہہ رہے ہیں، اور یہ بالکل نبی ہے۔ اور انی اخاف ان یکذبون، دوسرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں جو ہے لوگ جو ہم کو کہیں جھٹلا نہ دیں، کیا کر دیں، جھٹلا نہ دیں۔ یہاں پہ ایک چیز دیکھیے، میرے ذہن میں اچانک ابھی خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کر رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، آپ ہمارے ساتھ کسی اور کو بھیج دیجیے، ہے کہ نہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ ہم کو کیا کریں گے، جھٹلا بھی سکتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب بھی کبھی ہم دعا کر رہا ہوں، یا نماز ادا کر رہا ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، جتنے بھی جو دین کا کام کر رہے ہیں، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ارے ہم تو دین کا کام کر رہے تھے، ہم بچ سکتے ہیں، نہیں، بلکہ ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنا، یا اللہ یہ جو ہم جو نماز پڑھے ہیں، یہ ٹوٹی پھوٹی نماز ہے، ہمیں کچھ آتا نہیں، لیکن ہمیں جو سیکھا ہے اس کے مطابق ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکے تو اب ہماری نماز کو قبول فرما لیجیے، یا کوئی ہم کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی اچھا کام جاب کے لیے یا نوکری کی تلاش کے لیے، تو اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں تو کچھ آتا نہیں، جتنا تو نے مجھے علم دیا ہے اس کے حساب سے میں کچھ جانتا ہوں، تو ایک کام کیجئے کہ آپ جو ہمیں جو ہے نوکری دلا دیجیے، جس کام میں بھی آپ ہاتھ لگائیں، تکبر میں نہ آئے کہ ارے ہمارے پاس تو بہت علم ہے، ہم کہیں بھی فرسٹ آ سکتے ہیں، نہیں، ہمیں عاجزی اختیار کرنا ہے، جھکنا، اللہ کے سامنے کہنا، یا اللہ میں کمزور ہوں، آپ کے سامنے کیا ہوں، میں کمزور ہوں، محتاج ہوں، فقیر ہوں، باقی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں کیا کیجئے، ہم کو امتحان میں پاس کر دیجئے، یا جو ہم بزنس کر رہے ہیں اس میں ہمیں جو ترقی عطا فرمائیے، اس میں خوب جو ہمیں پیسہ دیجئے، یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ آگے فرمائیں کہ قال سنشد عضدک باخیک، تو ہم نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ جو کیا کیے، بھیج دیا، دونوں گئے وہاں سے،
اور کہا کہ تم دونوں جاؤ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ اور وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم آپ دونوں کو ایسی سلطنت عطا فرمائیں گے، ایسی بادشاہت عطا فرمائیں گے، ایسی آپ بات کریں گے کہ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، کہ ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیاں کو جو کوئی بھی انسان جھٹلا نہیں سکتا ہے، وہ مانے گا۔ کہاں واقعی میں جو موسیٰ جو کہہ رہا ہے اور ان کے بھائی جو ہارون علیہ السلام جو کہہ رہا ہے بالکل کیا ہے، سچ ہے اور حقیقت ہے۔ اور انتما، تم ومن اتبعکم الغالبون، تم اور تمہارے ماننے والے جو جتنے بھی لوگ ہیں، جو لوگ بھی تمہاری باتوں کو مانیں گے وہ کیا ہوں گے، وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، وہ تمہاری باتوں کو مان لیں گے، تمہارے جو ہے پیروکار ہو جائیں گے، تم کو جو ہے فالو کریں گے۔ اس سمجھیے کہ اس صفحہ کے اندر سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے کہ پیچھے گزرا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک تو ان دونوں لڑکیوں کو پانی بھی پلایا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پلانے کے بعد کوئی پیسہ نہیں مانگا، سیدھے اللہ سے مانگا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا کے اندر ہم جب بھی کوئی کام کریں یا کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو فوراً جو ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا دیں، پہلے ہم اللہ سے کہیں یا اللہ ہم بہت فقیر ہیں، محتاج ہیں، اس وقت ہمیں 1 روپے کی ضرورت ہے یا جتنے بھی پیسے کی ضرورت ہے آپ مجھے عطا کر دیجیے۔ اس کے بعد جو ہے سبب اختیار کریں، دیکھیں کہ بھائی کون ایسا شخص ہے جو ہمیں دینے والا ہو، لیکن پہلے کیا کریں، اللہ سے مانگیں۔ اگر چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے اس عورت سے مانگتے نا، کہتے کہ دیکھو ہم نے تمہارے جانور کو پانی پلایا ہے تو کچھ پیسے دو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے، نہیں، پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگے، پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹی آئی، پھر ان کو بلا کے دی۔ ایسی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، پہلے ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔